अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और बहुत से चैलेंजेस हैं हुकूमत के पास माशी मैदान में। महंगाई, ईरान अमेरिका जंग की वजह से आपको पता है दबाव है मईशत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर ही, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं जिनका इम्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा इन्हिसार होता है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए भी, वो ज़्यादा पिसते हैं और वो नज़र भी आ रहा है। इस वक्त आप कहें महसूलात के ऊपर दबाव जंगी सूरत हाल की वजह से, पेट्रोल, ईंधन, गैस वगैरह उसके ऊपर दबाव, या फिर जनरली जो हुकूमत को मईशत को सही समत में लाने के लिए इस्लाहात करनी है, काफ़ी देर से ड्यू हैं। अब उनमें से कुछ नज़र भी आ रही हैं कि हुकूमत करने जा रही है या करने का इरादा रखती है। जैसे आज ही कुछ देर पहले छोटे दुकानदारों के लिए हुकूमत ने एक टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाई है, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली आवाम को बड़े मुश्किल हालात का सामना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुश्किल हालात हैं। अपोजिशन इस सारे के सारे मामले के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद भी करती है और ये इशारे भी दे रही है कि वो बजट के बाद कोई ना कोई एहतजाज का इरादा रखती है। ऐसे में क्या हुकूमत के लिए मईशत बड़ा चैलेंज है या अपोजिशन और सियासी हालात को संभालना? इसके ऊपर बहस करते हैं एंड ऑब्वियसली ये भी पूछते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि बजट से मुतल्लिक उनकी तवक्कुआत क्या हैं। क्या वही रिवायती बजट जो हर साल हमें देखने को मिलता है वही मिलेगा, या फिर हुकूमत ने जो दावे किए थे बहुत बड़े बड़े कि हम मईशत को संभालेंगे और इस्लाहात लाएंगे, उसके इशारे भी मिलते हैं? हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर आपकी राय सबसे पहले। मैडम शेख, आपसे इजाज़त के साथ, ज़ुबान लड़खड़ा गई आपसे इजाज़त लेते हुए, आपसे इजाज़त के साथ जी, सवाल ये है कि आपने सवाल ये रखा है कि हुकूमत के लिए असल चैलेंज मईशत है या अपोजिशन। आपकी इजाज़त के साथ थोड़ा सा सवाल बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ये असल सवाल नहीं है। आज के हालात देखें तो ये सवाल बनता नहीं है। आज का सवाल बनता है आज के हालात देखकर कि असल चैलेंज बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी है या बदतरीन मईशत है। मतलब कि 71 में कौम को रोटी, कपड़ा और मकान देने वाली पीपल्स पार्टी, जिसने 2026 में तीनों चीज़ें छीन ली आवाम से, और 90 की दिहाई में मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वाली मुस्लिम लीग, जो अब पाकिस्तान सबसे पीछे है एशिया में, इस खित्ते में, और उस पर हुक्मरानी कर रही है। और मतलब कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कारकर्दगी ज़्यादा बुरी है, ख़राब है, या हमारी मईशत ज़्यादा बुरी है और ख़राब है? तो अगर ये सवाल होता तो मैं कहता कि ये मिस मैनेजमेंट के पहाड़, ये बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस के पहाड़, ये को हमालिया, ये हैं असल हमारी जो प्रॉब्लम, असल हमारा मसला। वरना हमारे पास क्या है जो नहीं है, क्या है जो हम नहीं कर सकते, क्या है जो हम नहीं कर आगे बढ़कर सारी चीज़ें अचीव कर सकते। अभी वज़ीर आज़म से बिजनेसमैनों की मुलाकात हुई और हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक कह रहे हैं, मेरी जिससे भी बात हुई सारे मायूस थे कि इनके पास तो रोड मैप ही कोई नहीं है, प्लान ही कोई नहीं, सारा कुछ IMF पे डाल रहे हैं और जंग पे डाल रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम ये है, अपोजिशन बेचारी को तंग ना करें। अपोजिशन कहाँ इस जोगी रह गई है कि वो हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सके? कौन सी अपोजिशन है, कहाँ है अपोजिशन? तो ये हैं असल चैलेंज, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले। और मैं कहता हूं जब तक ये लेयर मौजूद है हम पर, जो इस दौर की ये जो अब हुक्मरान है, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और मैडम शेख, दूसरी बात, आपने कहा बजट से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मकरूजों का क्या भला बजट? मैडम शेख, IMF के गुलामों के भला क्या बजट? जिनके बजट सारा साल आते रहते हैं उनके क्या बजट? और जिनके बजट अक्सर अदादो शुमार का हेर फेर हों उनके क्या बजट? और मैडम शेख, इसलिए मेरी तवक्को ही कभी कोई नहीं होती। ये 5 रुपए देते हैं, 50 खींच लेते हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं, ना देने के लिए ना लेने के लिए, ऊपर वाला पोर्शन खाली है। और मैडम शेख, तीसरी बात, बहुत ये तीर मारते थे इनको। हमें तो दुख ये है कि चलो मैंडेट असली नहीं, कारकर्दगी असली होती, लेकिन ये इन्होंने ना एक अरसे तक चलाया। इमरान खान ने आकर बारूदी सुरंगें बिछा दी, इमरान खान ने कारकर्दगी तबाह कर दिया मुल्क को। आज मैं देखता हूं तो मुझे इमरान खान की हुकूमत, इनकी 8वीं बार है ये दोनों हुकूमत में, और 4 साल से मुसलसल हुकूमत में। अब इमरान खान की हुकूमत इनसे 1000 दर्जे बेहतर नजर आती है। मसलन कैसे? बेरोजगारी, गुर्बत, टैक्स,
इमरान खान से हुकूमत से डबल हो चुके हैं। डॉलर जो 180 रुपए का था 280 रुपए पर पहुंच चुका है। पेट्रोल 150 रुपए का था 400 रुपए को टच कर रहा है। आटा 800 से 1100 रुपए में मन मिलता था, ये 2000 से 2200 में मिल रहा है। दूध 85 रुपए से 170 और 200 रुपए तक हो गया है। मुर्गी 280 रुपए से 450 और 500 रुपए तक हो गई है। ये चंद चीज़ें मैंने बताई हैं, लंबी लिस्ट है, खुदा की कसम डबल चीज़ें हो गई हैं। और मैं लोगों को जब देखता हूँ मोहल्ले में, गलियों में, शहरों में, और उनकी आंखों में जो नफरत देखता हूँ और बेबसी देखता हूँ, मुझे दुख होता है। और तीसरी बात मैडम शेख, जो अभी आपको कल भी जिस पे बताया था कि 10 महीनों में इन्होंने 15 अरब डॉलर का कर्जा लिया। जीडीपी इनकी तवक्को से नीचे चलेगी। टैक्स, बस 2-4 जुमले, टैक्स जो है वो भी तवक्को से नीचे कलेक्ट हुआ। गर्ची कर्जे 5200 अरब हो गए। टैक्सों की भरमार, बिजली गैस खित्ते में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी गुर्बत रिकॉर्ड सा, सरमायाकारी 45 साल तारीख की सबसे डाउन सतह पर। और आखिरी बात मैडम शेख, मसला ये जो मईशत है, इसमें एक मसला मईशत का नहीं है, इनके शहाना अखराजात का है। 4 साल पहले कौमी असम्बली मेंबर की तनख्वाह 1,80,000 थी, आज 5,19,000 है। 4 साल पहले सब्सिडीज थी 700 अरब, आज 1400 अरब है जो तबका अशराफिया को। 4 साल पहले हुकूमत के अखराजात से 500 अरब, अब 1000 अरब है। एक एमएनए पड़ता है हमें 100 करोड़ में, एक एमपीए पड़ता है 30 करोड़ में। और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन 1 ट्रिलियन से 14 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। अखराजात ज्यादा हैं, इसलिए इनको लगता है कि टैक्स कम हो रहा है। हम 60 किस्म के टैक्स इनडायरेक्ट दे रहे हैं। तो आखिरी बात मैडम शेख, मसला ये क़यादत है, जब तक ये है हमारा और हमारे मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। एजाज सैयद साहब, मैं बसद एहतराम प्यारे भाई इरशाद भट्टी से इख्तलाफ करता हूँ। इरशाद भट्टी साहब ने ना सारा मलबा फेंक दिया है पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे, और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने इमरान खान के दौर में जो दूध और शहद की नहरें निकल रही थी उनका जिक्र किया है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून और ना इमरान खान, इनके किसी के दौर में भी मईशत अच्छी नहीं रही। और इनके किसी के दौर में भी मईशत अच्छी ना रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है, जिसका जिक्र मेरे प्यारे भाई नहीं करेंगे, कि अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे पॉलिटिकल किरदार हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आते हैं। ये इक़्तिदार लेते नहीं बल्कि इक़्तिदार में शेयर लेते हैं। इकोनॉमी का जो इशू है किसी ज़माने में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास होता था, अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास भी की इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं है। जब मौजूदा गवर्नमेंट आई थी तो उसमें ये सबको पता है कि कहा जाता था कि वजारते दाखिला कहाँ से आई है, वजीर खजाना कहाँ से आए हैं, वो किसके हैं। वजीर खजाना को तो जानते भी नहीं थे सारे लोग, कहां से आए थे ये वजीर खजाना। आपने एक ब्यूरोक्रेट को वजीर खजाना को तो छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेट को बताया कि ये चांद और तारे तोड़कर लेके आएगा, एफडीआर का चेयरमैन बना दो। डीएमजी का ब्यूरोक्रेट सारी जिंदगी डिस्ट्रिक्ट संभालते रहे और अच्छे होंगे, मैं जाती नथिंग, आके वो फेल हो गया ब्यूरोक्रेट। कोई टैक्स नेट इजाफा नहीं हो सका। जो रिच लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको टैक्स की शरह देख लें। आप गालियां निकालते हैं नवाज शरीफ को, आप गालियां निकालते हैं पीपल्स पार्टी को, आप गालियां निकालते हैं, बहुत लोग गालियां निकालते हैं इमरान खान को। मैं कहता हूं तो बुनियादी बात तो ठीक करें हम। एक बात तो ये हो गई, मुझे इकोनॉमी का इतना ज्यादा पता नहीं है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और बतौर तालिब इल्म मैं ये बात करता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये सारी चीजें लिंक्ड हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस चलेगी उसका तय है चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अनफॉर्चुनेटली नोबडी बॉदर्स ऑन दैट। अच्छा, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट बेनज़ीर। अमूमन ठीक है, ये जो बात हो रही है सारी की सारी डिस्कशन सेम पेज का एक फ़ायदा, या फ़ायदा कहूँ या एटलीस्ट ये कहीं सिल्वर लाइनिंग ये भी कही जाती है कि मईशत के मामले के ऊपर सारे एक पेज पे होंगे, मईशत के मामले के ऊपर यकजहती होगी तो शायद रिजल्ट्स भी मिले। यहाँ पर तीसरा बजट है, 4 साल हो गए इस हुकूमत को। क्या हुकूमत ने वो इक़दामात किए, या अब जैसे आज अनाउंसमेंट हुई है, क्या वो विल नज़र आई मुश्किल फैसले जो कहा जा रहा था लेने की?
अलीना, अवाम वोट किसको देती है? वोट तो वो सियासतदानों को देती है ना, कि आप हमारी नुमाइंदगी करेंगे, असेंबली में बैठेंगे और मुल्क के जो फैसले हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो सिविलियन हुकूमत बनाएगी। तो अलीना, जहाँ तक रिफॉर्म्स वगैरह की बात है, मुझे जैसे एजाज भी कह रहे थे, मुझे वाकई में इकोनॉमी के बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि इस वक्त जो बजट आ रहा है वो वाकई में एक बहुत मुश्किल हालात में आ रहा है, जिसमें जो जंग चल रही है और ईरान और अमेरिका के साथ, जिसमें ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अभी तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत से जो गल्फ ममालिक हैं उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो बंद हो गई हैं, नुकसान जब से हुआ है उनको, और उनको दोबारा शुरू करने में भी कई महीने कई साल लग सकते हैं। तो इन हालात में मेरे ख्याल से इस वक्त वाकई में स्पेस बहुत कम है इस हुकूमत के लिए शायद रिलीफ देना, और मैं देखना चाहूँगी कि वो कितनी रिलीफ देते हैं जब बजट आएगा। एक और आपका जो सवाल था ऑपोजिशन के हवाले से, मैं थोड़ी सी ऑपोजिशन पे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी राय में ऑपोजिशन से इस वक्त हुकूमत को बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि उनकी कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। कभी कहा जाता है एहतजाज कर रहे हैं 10 जून को, कभी कहा जाता है एहतजाज नहीं कर रहे। ईद से पहले अचकजई साहब कह रहे थे कि हम असेंबलियां शायद छोड़ दें। आपको लाखों लोगों ने वोट दिया है, सिर्फ एहतजाज करने के लिए नहीं, वो तो आप इलेक्शन लड़े बगैर भी कर सकते थे। आपको वोट इसलिए दिया है कि आप असेंबलियों में बैठें और आप हुकूमत के जो माशी पॉलिसीज हैं उसकी एक मुतबादिल पॉलिसियां रखें आवाम के सामने। जमहूरी ममालिक में तो अपोजिशन यही करती है ना, वाइट पेपर लाती हैं बजट वाले दिनों में और ला के आवाम के सामने रखती हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसीज हैं, अगर हम हुकूमत में होते तो हमारी ये पॉलिसीज होती, हम ये रिलीफ देते। फिर आप ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं हुकूमत से, आप मुतालबा करते हैं कि आप बताएं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं कितने खर्च किए, पिछली गवर्नमेंट में आपने पिछले साल आपने कितने खर्च किए, जो अदादो शुमार हुकूमत देती है उस पे आप सवाल पूछते हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के उन्वान से एक शैडो बजट कह लें या कुछ तजावीज़ इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। प्रोग्राम पे आने से पहले ही बिल्कुल मैंने देखी थी, गो कि मैंने इसको अभी रिव्यू नहीं किया, बट लेट्स सी इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। आने वाले दिनों में फिर ये भी डिस्कस करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या तज्ज़िया तबसरा है? देखिए, ना मईशत हम तय करते हैं ना सियासत हम तय करते हैं। जो लोग मईशत तय करते हैं, जो लोग सियासत तय करते हैं, उनके बारे में हमारे दोस्त खामोश रहते हैं। दो यही ले लें, ये मौजूदा हुकूमत जो बैठी हुई है, ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो था, ये 2018 की जो हुकूमत बनी थी और उससे पहले की जो हुकूमत बनी थी वो कैसे बनी थी, तो हम हिचकिचाते हैं बेसिकली। तो जब सिस्टम ही नहीं होगा, जब तो फिर मईशत कैसे मजबूत होगी? जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये हुकूमत 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 2.5 साल रहेगी, तो आपकी इकॉनमी कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, चूँकि ये जो जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया इनकॉम्पिटेंस है, मेरिट का कत्ल है, करप्शन है और कमीशंस की पॉलिटिक्स है उसमें। अब इन सारी चीज़ों को जब तक आप एक स्ट्रीमलाइन नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक आपकी ना मईशत खड़ी हो सकेगी अपने पैरों पे, ना आपका पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा हो पाएगा उसमें। तो हम बड़े शौक़ से, बिल्कुल हमें वो तनकीद भी करनी चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, लेकिन साथ में ये भी तो बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कैसे बनती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे बनती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैसे बनाई जाती है। इस चीज़ का भी तो जिक्र करें ना कि कौन से प्रोजेक्ट किस वक्त लॉन्च कर दिए जाते हैं, किस वक्त ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो जब आप एक सिस्टम को ही डीरेल रखेंगे, कमज़ोर रखेंगे, तो इकॉनमी कैसे खड़ी हो सकती है? देखिए ना, बाहर का इन्वेस्टर तो है इस चीज़ को देखेगा ना कि यार एक स्मूथ सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चलता। क्यों आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं उस वक्त इकॉनमी बेहतर होती है, इसलिए कि सबको पता होता है कि ये 5 साल रहें, 10 साल रहें, 11 साल रहें, जब तक ये हैं ये चीज़ें नहीं, तो जब तक एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगी, तो जब तक आपकी ना इकॉनमी खड़ी होगी ना आपका पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होगा उसमें। तो ये हम बहस करते रहें, ये बजट तीसरा बजट है उनका अब, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे हुक्मरानों का जो रहन सहन है वो बिल्कुल भी हमारे सिस्टम से मुताबिकत नहीं रखता। आप कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क है
اور آپ شاہانہ دیکھیں، کوئی جہاز خرید رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر خرید رہا ہے، کوئی جو ہے کروڑوں کی گاڑیاں خرید رہا ہے، کہیں سے وہ ریفلیکشن آتی ہی نہیں کہ واقعی ہماری اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، واقعی لوگوں کے لیے جو لوگوں کی جو حالت ہے وہ انتہائی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارا پورا ایک اور کلچرل اور سوشل ہمارا جو فیبرک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو جب ہم یہ کہیں گے کہ کیا معیشت ذمہ دار ہے یا اپوزیشن ذمہ دار ہے، میری نظر میں اس ملک کا سسٹم ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. جو سسٹم نہ معیشت کو کھڑا کرنے دیتا ہے اور نہ پولیٹکس کو کھڑا کرنے دیتا ہے. بھٹی صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میڈم شیخ، میں دونوں کا، اپنے دونوں دوستوں کا، مظہر عباس صاحب کا اور اعزاز بھائی کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات تو اعزاز میرے بھائی، عمران خان سے محبت ایک الگ چیز ہے، مجھے ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور میں نے کبھی اس پہ چھپایا نہیں ہے کس سے مجھے کتنی محبت ہے. اور محبت کیا ہونی چاہیے؟ محبت یہ ہونی چاہیے مجھے کس کی کارکردگی بہتر لگتی ہے، اور میں نے اس پہ اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ آج وہ حکومت، اس حکومت کے سامنے مجھے ایسی لگ رہی ہے کہ کمال کی حکومت تھی. اور اعداد و شمار کے ساتھ، آپ اعداد و شمار کے ساتھ مجھے اگر کاؤنٹر کرتے تو زیادہ خوشی ہوتی. دوسری بات، آپ نے فرمایا کہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری پر تنقید نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں. کر لیتے ہیں جی، اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کر لیتے ہیں. مطلب پھر آج سے عمران خان پر تنقید بند کر دیں. آپ بھی ہر دوسرے تیسرے شو میں آپ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں. عمران خان تو پھر معصوم ہے، اس کا تو کوئی نہیں. اس نے جو پروٹوکول لیے، اس نے جو کابینہ بنائی، اس نے جو دورے کیے، وہ اس کے باوجود معصوم ہے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم وہ تھا. اس سے نہیں پوچھا جانا چاہیے. ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ کبھی سسٹم میں پناہ لے لینی چاہیے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے بالکل منظور ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسا کر لیں. تیسری بات ہے کہ آپ جس کو ایشیا کا اعزاز صاحب سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب، یا سینئر ترین لیڈر سمجھتے ہیں، اس میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ان شہباز شریف صاحب نے، ان زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے ہم سے کچھ وعدے کیے تھے، اور پھر ہم سے ووٹ لیے تھے، اور پھر یہ عہدے لیے ان ووٹوں اور ان وعدوں کی بدولت، اور پھر یہ پروٹوکول لیے، اور پھر ملک دورے کیے، اور پھر ان کی 7 نسلیں سنور گئیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئیں. تو جتنی تنقید ان کی بنتی ہے اتنی تو مجھے کرنے دیں. اور اگر آج اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہے، آخری دو، آج اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہے، اور عمران خان کے دور میں اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست میں تھی تو کس کا قصور تھا؟ عمران خان صاحب کا. آج کس کا قصور ہے؟ ان تینوں کا، یہ دونوں پارٹیوں کا. ان کے 26 نکات کیا تھے پی ڈی ایم کے، جو اصلی اور ودیع جمہوریت. تو میرے بھائی، جس کی جتنی حصے کی تنقید ہے اس کی اتنی حصے کی تنقید تو کرنی چاہیے. اور ہمیں ایک اچھا سسٹم اور ایک اچھا نظام اور ایک اچھا جمہوریت کس نے دینی تھی؟ ان لوگوں نے، جن پر میں تنقید کر رہا ہوں. اور میرے سامنے یہ لوگ ہیں، اور ووٹ انہوں نے لیے ہیں، اور اسمبلیوں میں یہ بیٹھے ہیں، اور بجٹ یہ پاس کر رہے ہیں. بھٹی صاحب پوائنٹ آ گیا. میں بھٹی صاحب اعزاز مختصر کیجئے گا. جی میں مختصر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی ان تینوں پر تنقید سے کیا. میں نے تو نہیں کہا کہ کسی کو چھوڑیں، میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو اصل پلیئر ہے ان کا نام بھی لے لیں. میں نے تو نہیں کہا آپ نواز شریف پہ تنقید نہ کریں، زرداری صاحب پہ نہ کریں. عمران خان صاحب سے چونکہ آپ محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو ذرا آپ نے عمران خان صاحب کے دور کے اعداد و شمار پڑھے ہیں تو عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو نواز شریف صاحب کے دور کے اعداد و شمار پڑھیں گے تو آپ کو نواز شریف اچھے لگیں گے. جب نواز شریف کا دور دیکھیں گے تو پیچھے پیپلز پارٹی کے دور کے ادوار دیکھیں گے تو وہ اچھے لگیں گے. اور مشرف صاحب کے دور کے اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو مشرف صاحب پہ پیار آ جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ تنقید کریں سب کے اوپر، جس کا جو حق بنتا ہے وہ کریں. جن کو چھوڑ جاتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو بھی ذکر کیا کریں، بہت اچھی بات ہے. اور یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، سوری ٹو سے، تمام جماعتیں، تمام لیڈر جو اپنی پوزیشن کو کنسیڈ کر کے پاور میں آتے ہیں اور اختیارات دیتے ہیں، یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر بات کریں گے. فی الحال ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دیگر سوالوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بے نظیر، آپ سے لاہور میں پیش آئے ایک واقعے سے متعلق سوال ہو رہا ہے. یہ کچھ روز
روز پہلے رپورٹ ہوا تھا جہاں پر 18 سالہ گھریلو ملازمہ تھی لڑکی، اس کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی رپورٹ ہوئی اور اس کو سرکاری اسپتال لے کے جایا گیا ابارشن کے لیے. اس سے متعلق کچھ کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور لڑکی ہلاک ہو گئی. گو کہ اس کے اوپر کارروائی چل رہی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ گھریلو ملازمین کے ساتھ برا سلوک، ناروا سلوک، یہ بڑا دیکھنے میں آ رہے اس طرح کے کیسز. آپ کے خیال میں اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ لیکن جنرلی جو ریپ کے حوالے سے جو سوچ ہے ہمارے معاشرے میں، بڑے افسوس سے کہوں گی وہ کوئی اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہو رہی. ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ جب سے عورت مارچ شروع ہوا ہے، بہت خواتین جو ہیں بڑی ووکل ہیں ریپ کے معاملات کے بارے میں. عورت مخالف سوچ ہوتی ہے اس کے بارے میں، بڑی کھل کے ڈیبیٹ ہوتی ہے ٹی وی پہ ریپ کیسز پہ. ڈرامے بھی بن رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن جتنی تیزی سے سوچ تبدیل ہونی چاہیے معاشرے میں خواتین کے حوالے سے، ریپ کیسز کے حوالے سے، وہ نہیں ہو رہا. لینا ہم بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھ لیں جس قسم کے عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں، جس قسم کے ججز سے ریمارکس آ رہے ہیں اس قسم کے کیسز میں. نور مقدم کا آپ کیس دیکھ لیں کہ جج جو ہے ایک عورت جو قتل ہوگی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ایک کیس آیا، ابھی میرے خیال سے پچھلے سال آیا تھا سپریم کورٹ میں، ریپ کا کیس تھا، اس کو فورنیکیشن کا کیس بنا دیا گیا اور 20 سال کی جو ملزم کو قید ہوئی تھی اس کی کم کر کے 5 سال کر دی گئی. ایک اور کیس تھا جس میں ایک عورت نے کہا عدالت میں کہ میرے شوہر نے مجھے گن پوائنٹ پہ ریپ کیا ہے، اور عدالت نے اس کو خارج کر دیا اس کمپلینٹ کو. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک سپریم کورٹ میں 2 میل ججز جو تھے وہ 2 سال پہلے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی جسم پہ نشان نہیں ہے، ریپ سروائیور جو ہیں انہوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا، جس کی وجہ سے جسٹس عائشہ کو ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھنا پڑا. آج میں پڑھ رہی تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ پوچھا گیا کہ ایک عورت جو تھی جو ریپ سروائیور تھی اس نے ریپسٹ سے شادی کیوں کر لی. ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے، جیسے کہ پتہ ہی نہیں ہے عدالتوں میں ججز کو کہ کتنا دباؤ ہوتا ہے ریپ سروائیور پہ کہ وہ سمجھوتا کر لیں، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، ایف آئی آر نہ جا کے جمع کروائیں اور شادی کر لیں ریپسٹ کے ساتھ. تو میرے خیال سے فوکس جو ابھی بھی ہے وہ معاشرے میں بھی اور عدالتوں میں اسی پہ ہے کہ جب ایک ریپ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ کیا عورت نے ایف آئی آر ٹائم پہ جمع کرائی، کیا اس نے اپنا میڈیکل ٹائم پہ کرایا، کیا اس کے جسم پہ نشان تھے، کیا اس نے ریپس سے شادی کی یا نہیں کی. جبکہ فوکس صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس عورت کی کنسنٹ شامل تھی یا نہیں شامل تھی. اس کے علاوہ علینا ہم بہت بار کنوکشن ریٹس پہ بھی بات کر چکے ہیں. ابھی میں پڑھ رہی تھی سینٹ میں ایک رپورٹ آئی جس میں ہر صوبے میں بتایا گیا کہ ریپ کیسز جو ہیں ان کی کنوکشن کتنی کم ہے. پنجاب میں سب سے کم، میرے خیال سے کچھ 4% تھی، کے پی میں 6% تھی، سندھ میں سب سے زیادہ تھی 22%. یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کہ کس وجہ سے. لیکن کہا جاتا ہے کہ سندھ میں ڈیڈیکیٹڈ پولیس میں یونٹس بنائے گئے ہیں جو صرف ان قسم کے کیسز کو دیکھتے ہیں. پھر جینڈر کورٹس بنائے گئے ہیں ہر صوبے میں جو کیا کہتے ہیں ان قسم کے کیسز کو دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے تو زیادہ بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ اب آپ نے اس کے ایک پہلو کے اوپر بالکل صحیح نشاندہی کی، قانونی پہلو، لوگوں کی اس کے اوپر کیا ہوتی ہے. بٹ سنس ہم رویوں پہ بات ہی کر رہے ہیں، اس کیس میں ہی دیکھیے ایک خاتون ہی تھی جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے ریپ کیا، اسی کی ماں جس نے پورا کا پورا واقعہ چھپایا، اس کے بعد بچی کو کوشش کی کہ اس کے گھر پہلے منتقل کر دیا جائے، اس کا ابارشن کروایا. یہ جو رویے ہیں ان میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، خاص طور پر خواتین؟ کیونکہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ خواتین تو اس پین کو سمجھ سکتی ہیں زیادہ. علیرہ میرے خیال سے اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کنوکشن ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگوں کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت سزا دے دیں. نہیں، آپ کا میسج یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایسی کوئی چیز کریں گے اور آپ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ گرفتار ہوں گے، آپ کے خلاف کیس ہوگا، آپ کی کنوکشن ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے یہ بات ہے ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں کہ اس پہ بار بار بات ہونی چاہیے، ان ایشوز کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے کہ
یہ جو سوچ ہے یہ کیوں تبدیل نہیں ہو رہی. اور میں تو کہوں گی کہ خاص طور پہ جو عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں, ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ یہ ججز جو ہیں یہ معافی مانگے. جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں, کون عورت ہے جو پھر عدالت جائے گی انصاف لینے کے لیے جب اس قسم کا رویہ ہو عدالت میں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو بے نظیر. آگے بڑھتے ہیں. مظہر عباس صاحب, KMC ایک نیا انٹرٹینمنٹ ٹیکس متعارف کروانا چاہ رہی ہے سر. خبر یہ ہے کہ ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسز, لاجز, میرج ہالز, مارکیز اور ایئر بی این بیز اور دیگر جو تفریحی مقامات ہیں ان سے بلز کے ذریعے یا پھر کوئی نہ کوئی ایک ٹیکس وصول کیا جائے گا. میکنزم ابھی پورا نہیں ہے, لیکن اس کی کیا ضرورت ہے سر؟ کس پر بوجھ آئے گا یہ ذرا میئر صاحب بتائیں. یہ جن چیزوں پہ وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں دراصل وہ عوام پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. اس سے اس شہر میں انہوں نے دیا کیا ہے, انٹرٹینمنٹ کیا ہے اس شہر میں. اور صرف وہی نہیں, اس سے پہلے بھی اس شہر میں سینما ختم ہو گیا. اس شہر میں ایک انٹرٹینمنٹ, شاید لوگ بیچارے چلے جاتے تھے سی ویو, اس کی سی غائب ہو گئی ہے. اس شہر میں کھانے کی ہے سر, سی کہاں غائب ہو گئی؟ دیکھیں نا جا کے آپ. اچھا وہ پیچھے چلے وہی مراد ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلے تو وہاں آپ جو ہے آرام سے جو ہے وہ نظر اب بڑے دور دیکھنا پڑتا ہے, اور وہاں بھی عمارتیں کھڑی ہونے جا رہی ہیں. یہ ہے نا. تو چیز یہ ہے کہ اس شہر میں آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ دیا ہے اس شہر کو. اس شہر میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جب KMC کا سیشن ہوتا ہے. اس شہر میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جب اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے. اس شہر میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جب کوئی سیاسی سیشن ہوتا ہے. باقی تو آپ نے تفریح کے کوئی نہ کلبز ہیں, نہ سینما ہے. وہ جو سینما ہے وہ بھی اب ایلیٹ کلاس کا سینما ہو گیا ہے. انہیں چلیں آپ ان پر ٹیکس لگا دیں گے تو وہ بھی کل وہ بھی جانا چھوڑ دیں گے اس میں. تو کچھ تو خیال کریں. آپ میرج ہالز میں کس کی جو لوگ شادیاں کرانے جائیں گے ان کے جو اونر ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ وہ مجھ سے وصول کر لے گا, آپ سے وصول کر لے گا. آپ کھانا کھانے جائیں گے, بل پر ٹیکس آ جائے گا, تو وہ کس کا نقصان ہوگا؟ جو لوگ پے کریں گے. تو میرا خیال ہے میئر کراچی یا سندھ حکومت تھوڑا سا ریشنل. سر اس کے پیچھے ویسے منطق کیا نظر آتی ہے؟ پیسہ بٹورنا, اور کیا ہے. ورنہ ایک جو پراپر جو ہو, پہلے تو آپ دیں نا انٹرٹینمنٹ. آپ نے پارک ختم کر دیے, آپ نے پلے گراؤنڈز ختم کر دیے ہیں, آپ نے میچز ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ فی لگا دی گئی ہے سب جگہ. تو آپ انٹرٹینمنٹ تو دیں, اس کے بعد لوگوں سے کہیں کہ ہاں اس انٹرٹینمنٹ یہ خرچ ہوتا ہے تو اس پہ آپ ایکسٹرا وہ دیں گے. وہ تو چیز سمجھ میں آتی ہے جب آپ انٹرٹینمنٹ ہی ختم کر دیں. ایک واحد انٹرٹینمنٹ یہ رہ گیا ہے, جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ چلیں کھانے پہ چلتے ہیں. کھانا واحد انٹرٹینمنٹ ہے, تو اس پہ بھی ٹیکس آ جائے گا تو اللہ خیر کرے. اوکے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیگر سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ 10 جون کو احتجاج کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف, اور اس سے پہلے ہی اسی احتجاج سے متعلق بڑے اختلافات ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر. ایک طرف خیر پختونخوا حکومت ہے, احتجاج کو کامیاب بنانا چاہتی ہے اور دعوے کر رہی ہے اس سے متعلق بڑے, لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی احتجاج کا پتہ ہی نہیں ہے. PTI مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت اکٹھے چلنے میں ناکام کیوں سر؟ بھٹی صاحب ہنس کیوں رہے ہیں؟ اگر میڈم شیخ اکٹھے چل لیں تو پھر میں ویسے پوچھ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ یہ اکٹھے چلنے لگ گئے تو پھر کیا ہو جائے گا, اور اگر یہ اکٹھے نہیں چل رہے تو پھر کیا ہو جائے گا, اور اگر ان میں اختلافات نہ ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا, اور اگر ان میں اختلافات ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا. یہ اس پر کئی بار بات کر چکے ہیں. آپ پہنچی ہے نا, میں آپ کے تجزیے کا فلو تھا, سوری میں سمجھی آپ شاید سوال کر کے رک گئے تھے نا. تو سر نظم سر, تو اچھا ارشاد. ہاں, تو اب ایشو یہ ہے میڈم شیخ کہ بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ ایک تو سکرپٹڈ لڑائیاں ہیں, دوسری رانگ نمبر اور بروٹس ہیں اندر, تیسرا 4 سالہ جو جبر ہے اس کا یہ نتیجہ ہے, اور 5واں چونکہ عمران خان سے رابطہ ختم ہے اور محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب PTI کے نہیں ہیں, اور ان کی سوچ میں ایک فرق ہے, سہیل افریدی صاحب کی اور ان کی سوچ میں ایک فرق ہے. وہ چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے, سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف ٹرک کی بتی ہے, آپ کو ضائع کر رہے ہیں.
ہمیں وہ سڑکوں پر آنا چاہیے یا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یا ہمیں عمران خان کو اس رستے سے رہا کروانا یا کوئی ریلیف لینا ہم بنتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں بات چیت سے. تو چونکہ اوپر عمران خان سے رابطہ کوئی نہیں ہے, بیرسٹر گور صاحب کی وقتی طور پر دونوں سن لیتے ہیں اور ایک آدھ دن کے لیے سیز فائر ہوتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے. اور ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب پہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے کہ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے. اس سے ساری کی ساری پارٹی جو اپوزیشن چھوٹی موٹی بچ گئی ہے برائے نام بے شک, وہ مذاق بن رہی ہے سر. اس وقت تو دیکھیں احتجاج کا اعلان کیا ہے, بٹ اس طرح کی باتوں سے کہاں احتجاج کیا. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کم از کم جب آپ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آ جائیں اور وہ بات کریں جس سے مرکز یعنی آپ کے قومی اسمبلی سینٹ بھی آپ کے ساتھ ہو اور خیبر پختونخوا پنجاب اور باقی صوبے بھی آپ کے ساتھ ہوں. لیکن وہی بات ہے نا کہ اعتماد کے فقدان ہے, یعنی راجہ صاحب پر اور اچکزئی صاحب پر, سہیل افریدی صاحب کو, اور ڈیفرنس آف ویوز ہے جس کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ان کو جو کور کمیٹی ہے, سیاسی کمیٹی, اس میں بیٹھ کر کم از کم جو اعلان کرتے ہیں وہ اس پر تو متفق ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. اچھا جی اعزاز, آپ سے وزیر اعظم کو پیش کی گئی ICT اسلام آباد گورننس ماڈل رپورٹ میں دارالحکومت کو انتظامی اور مالی خود مختاری دینے, 27 رکنی منتخب اسمبلی قائم کرنے اور متعدد وفاقی اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں. سر, یہ بہتر حکمرانی لائیں گی یا نئے مسائل پیدا کریں گی؟ علینا, اس وقت بھی اسلام آباد میں سال 2015 کا نوٹیفائی کیا ہوا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے, انیشلی یہ پریزیڈنشل آرڈیننس تھا, بعد میں اس کو اسمبلی نے پاس کیا تو وہ ایکٹ بن گیا. وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے, قانون یہاں پر موجود ہے, اس قانون میں سکم بھی ہے. مگر قانون ہونے کے باوجود اسلام آباد میں میئر کوئی نہیں ہے. اسلام آباد کی ایک میئر اسمبلی تھی جس نے میئر کو سلیکٹ کرنا تھا, الیکٹ کرنا تھا, وہ میئر اسمبلی کوئی نہیں ہے. پھر اس میئر اسمبلی کے اندر بھی فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرتی تھی کہ اگر میئر نہیں ہے تو ایڈمنسٹریٹر فیڈرل گورنمنٹ تعینات کرے گی کہ وہ ہوں گے. اور صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد جو میٹروپولیٹن ہے سسٹم, اس کو عملی طور پر آج اسلام آباد کی ایک گریڈ 18 کی ایک افسر چلا رہی ہیں, خاتون افسر ہیں, اور وہ اس وقت ساری جو ان کی عدم موجودگی میں میئر اور سارے سسٹم کی عدم موجودگی میں وہ سارا سسٹم چلا رہی ہیں. اب ظاہر میں ان کے اوپر کوئی ان کے کسی ایکٹ پہ تنقید کروں گا تو وہ گلہ آ جاتا ہے کہ جی وہ خاتون کا کہ جی ان کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے. نہیں, کسی پہ تنقید نہیں, معاملہ اس میں سسٹم کا ہے. یہ جو تمام لوگ ہیں یہ سسٹم کے پرزے ہیں, اور جب بھی کوئی پرزہ اپنی لمٹ سے نکلتا ہے تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سسٹم موجود ہے, اس میں خامیوں کو دور کر دیجئے, میئر کو پاورفل بنائیے, اور میئر کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ اپنا اختیار نہ استعمال کرے. ہمیں 58-2 بھی یا جب کو ہو جاتا تھا یہاں پر سول حکومتوں کا, وہ تو اچھا نہیں لگتا تھا ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ. سر آپ یہ بات کریں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کتنے عرصے تک الیکشنز ہی نہیں ہوئے لوکل باڈیز کے, تو میئر تو دور کی بات. بٹ یہ بتائیں سر, اس وقت یہ جو ماڈل گورننس یونٹ ہے اسلام آباد کے لیے, جس میں ایک طرح سے اسلام آباد کو الگ سے صوبہ بنا دیا جائے گا, رائٹ, سو اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ علینا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق اسلام آباد الگ سے صوبہ ہے, مگر اسلام آباد کا انتظام اسلام آباد کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے جنہوں نے اسلام آباد کا انتظام دیکھنا ہے وہ نہیں ہے. اسلام آباد کا انتظام بیوروکریٹ دیکھ رہے ہیں, چیئرمین CDA دیکھ رہا ہے. معاملہ یہ ہے, یا پھر اس کی اپوائنٹڈ نیچے جو ڈائریکٹر ہیں, ابھی گریڈ 18 کی ڈائریکٹر کے پاس پورے اسلام آباد کی پاور ہے, وہ جو مرضی کرتی پھریں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. انہیں اوپر سے آنا ہے وزیر داخلہ صاحب کا فون یا اور کسی پاورفل کا فون, وہ جو کہیں گے وہ کر دیں گے. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکٹڈ نمائندے آئیں اور انتظام سنبھالیں تو وہ بہتر گورننس کریں گے اسلام آباد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, یہ تو پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے نا, کہ آج سب سے بڑے نیو یارک سٹی میں ممدانی کا کتنا بڑا پوری دنیا کی نظریں تھی اس کے الیکشن, لنڈن سٹی کے میئر کے اوپر پوری دنیا کی نظریں تھی. آپ نام لیتے جائیں, آپ ٹرکیا میں چلے جائیں,
آپ ہندوستان میں چلے جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو پوری کلاک بھی الٹی گھماتے ہیں نا یہاں پر اگر اچھا. اور پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، ایک تو سیاستدان خلاف ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے، ایک بیوروکریٹ بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر الیکٹڈ لوگ آ جائیں گے، الیکٹڈ میئر آ جائیں گے، یونین کونسل کے لوگ آ جائیں گے تو وہ فیصلے کریں گے، ان بیوروکریٹس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی اس کے مخالف ہے. رولز ایسے بناتے ہیں کہ میئر کے پاس بھی پاور نہ ہو، جو مالی اختیارات ہیں وہ بھی بیوروکریٹ کے پاس. یعنی آپ کو آن دا فیس آف اٹ ابھی تک جو نظام پیش کیا جا رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بہتری آئے گی اسلام آباد کے انتظام میں خاص طور پر؟ سر پھر اس کے بہت سارے آبویسلی صرف اسلام آباد تک یہ محدود ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ایک ملک میں چل رہی تھی بات مختلف انتظامی یونٹس کی، کیا یہ اس کی کڑی بھی ہے یا اس تک بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ملک میں تو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کو ایک ماڈل سٹی بنا کر پیش کر دیں جہاں پر ٹیکس کلیکشن کا سسٹم بھی لوکل گورنمنٹ کو دے دیجئے، اور ان کو ٹیکس لگانے کا سسٹم، لگانے کی پاور ہے بائی دا وے سسٹم میں، لیکن جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ایلیٹ کے علاقوں پر الگ پیسے لگتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے علاقوں کے اوپر الگ کم مقدار میں پیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دس از اٹ فار ناؤ. اجازت دیں آج کے پروگرام سے. اللہ حافظ.